اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 192 یعنی 192 قدر تاخیر کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ موسم کا اثر ہے، کچھ طبیعتوں کا اثر ہے۔ تو بہرحال آج ہماری گفتگو اسی مہنگائی اور وزیر خزانہ صاحب کی باتیں ہیں، ہمارے حکمرانوں کے بڑے بڑے دعوے۔ بس ہمیشہ میرا موضوع یہی رہتا ہے، جب تک کہ یہ لوگ یا تو صحیح نہیں ہو جائیں یا ہماری آوازیں بند نہ کر دیں یہ۔ تو آج کا عنوان میں بالکل آخر میں بتاؤں گا۔ آج کا موضوع ہمارا اصل میں ایک صاحب بڑے بزرگ سے، وہ وزیر خزانہ بنے ہیں، نام ہے ان کا شوکت ترین۔ ان کو اگر آپ شکل سے دیکھیں تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں 80 سال کے بوڑھے ہوں گے، حالانکہ اتنے بوڑھے نہیں ہیں وہ، پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہے۔ بہرحال یہ ہیں ترین، شوکت ترین۔ اس سے پہلے ایک ترین جا چکے ہیں، جہانگیر ترین۔ انہوں نے بڑا مال کمایا شکر کے معاملے میں، شوگر ملیں ہیں ان کی، بہت مال کمایا انہوں نے، اور گندم کی درآمد برآمد میں۔ اس کے بعد جب بہت بدنام ہوئے وہ، اصل میں تو بدنام حکومت ہوئی، انہوں نے ان کو آگے بڑھایا تھا، تو وہ کھا پی کے ان کا حصہ دے کر پھر آخر کار ان کو الگ کر دیا گیا کہ بھائی آپ جائیں، بس آپ بہت بدنام ہو گئے، ہم نہیں بدنام ہونا چاہتے، حالانکہ ہماری نگرانی سرپرستی میں آپ نے سارا کام کیا تھا۔ تو یہ صاحب ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ان کو وزیر خزانہ بنے ہوئے۔ اس سے پہلے بھی خزانے پر مسلط تھے، لیکن مشیر خزانہ کی حیثیت سے۔ پھر چونکہ یہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں تھے، سینیٹ کے رکن نہیں تھے، اس لیے باقاعدہ وزیر خزانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، لیکن ان کی خدمات لینی تھی۔ تو خدمات کیسی، اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، معیشت کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، اور اپنے طور پر انہوں نے بینک کھول لیے پھر ان اپنے مراتب سے، مناصب سے، اور دولت جو کمائی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اب یہ اس حکومت کے ساتھ ہیں اور وزیر خزانہ ہیں۔ دیکھیں اب کیا کرتے ہیں یہ۔ ان کے جو کچھ تازہ ترین بیانات ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ اب یہ وزیر خزانہ ہے، اس سے پہلے چونکہ یہ اسمبلی کے یا سینیٹ کے رکن نہیں تھے، منتخب رکن نہیں تھے، اس لیے انہیں مشیر خزانہ بنایا گیا۔ ہمارے حکمرانوں کا یہ کمال ہے کہ جو شخص عوام کا نمائندہ نہ ہو اس کو وہ کچھ نہیں کرتے تو معاون خصوصی بنا دیتے ہیں، مشیر بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے کام وہی لیتے ہیں جو وزیروں سے لیتے ہیں۔ اب انہیں چونکہ تھوڑی سی بدنامی ہو رہی تھی تو ان کو اپنا ایک آدمی مستعفی کرا کے اور ان کو سینیٹ کا الیکشن لڑا کے اور اس کے بعد کامیاب بھی کرا کے پھر انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اب انہوں نے کچھ باتیں ایسی کھلی کی ہیں کہ جس سے ہمیں اگر سبق حاصل نہیں کر سکتے ہم تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا کوئی پرسان حل نہیں ہوگا، ہمارا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکی دباؤ کی وجہ سے IMF کا رویہ ہمارے ساتھ سخت ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں آ گئی، ایک امریکی دباؤ آ گیا اور ایک IMF آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت دونوں کے دباؤ میں ہے۔ بڑی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن ان کے بیان سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں بھی ہیں اور IMF کے بھی دباؤ میں۔ اور یہ تو خیر مسلمہ بات ہے کہ IMF جو ہے وہ امریکہ ہی کا ایجنٹ ایک ادارہ ہے، امریکہ جو چاہتا ہے وہ IMF کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ سخت ہے۔ تو اس میں ایک بات بڑی دلچسپی کی ہے کہ IMF کے بارے میں ہماری موجودہ حکومت کے سربراہ یہ کہہ چکے تھے کہ میں IMF کے پاس جانے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا، لیکن اب حال یہ ہے کہ نہ صرف IMF کے پاس گئے ہیں یہ، بلکہ ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ملک کو غلامی میں دینے کے تمام آثار نظر آ رہے ہیں ان کی حکومت میں، اس لیے کہ ہر بات مانتے چلے جائیں۔ IMF کہے جی یہ کر دیں، بجلی مہنگی کر دیں، اچھا جی کر دیتے ہیں، پیٹرول مہنگا کر دیں، اچھا جی کر دیتے ہیں، فلاں ٹیکس لگا دیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے 17% نئے جو بجٹ انہوں نے، نئے سے مراد منی بجٹ کہیں اس کو کیا کہیں، تو اس بجٹ میں انہوں نے مزید اضافے کیے ہیں ٹیکسوں میں۔ وہ کہتے ہیں کوئی زیادہ عوام پر اثر نہیں پڑے گا، صرف 2 ارب روپے کا ان پر اثر پڑے گا۔
حالانکہ سراسر جھوٹ ہے یہ. 2 ارب روپے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے. اتنا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے. اور جیسے ہی یہ ضمنی بجٹ آیا ہے یا منی بجٹ آیا ہے، اس کی وجہ سے ایک دم قیمتیں اور زیادہ بڑھنا شروع ہوئے. اور بے غیرتی کی انتہا ہے، بے شرمی ڈھٹائی کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں اب کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. ان کے یہاں تو چونکہ مفت ساری چیزیں آتی ہیں، کھانا پینا، بجلی، پانی، ڈرائیور، ہر چیز فری، ٹیلی فون، کوئی چیز ان کے پاس پیسوں سے نہیں آتی. تو اس لیے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہوا ہے ان کی کارروائیوں سے یا ان کے غلط اصولوں کی وجہ سے. اب کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے IMF کی ہم نے کئی سخت شرائط قبول کی. یا تو IMF کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یا ان کی سخت شرائط قبول، یعنی ان کے آگے سر ڈال دیا ہے کہ مارو، جتنے جوتے مارنے مار لو ہمارے. پہلے کہتے تھے میں IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی اس سے بہتر ہے میرے لیے. اور اب ہر چیز ان کی مان رہے ہیں. اور خود ان کے وزیر خزانہ، ان کے لاڈلے وزیر خزانہ، جنہیں بڑی مشکل سے یہ سینٹ کا الیکشن لڑوا کے اور وزیر بنایا انہوں نے، تو وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے سخت شرائط لگائی IMF والوں نے امریکہ کے کہنے پہ، اور ہمیں وہ قبول کرنی پڑی. دلچسپ بات بتاتا ہوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ IMF کے کہنے پر ہم نے پیٹرولیم لیوی لگائی. اس کا میں ذکر کر چکا ہوں پیٹرولیم لیوی کا. پیٹرولیم لیوی ایک طرح کا بھتہ ہے یا ٹیکس ہے، یا غنڈہ ٹیکس کہہ سکتے ہیں آپ اسے. اس کا یہ حال ہے کہ جب کبھی پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے لگیں تو یہ پیٹرولیم لیوی لگا دیتے ہیں. یہ سمجھ لیں دوسرا ایک ٹیکس لگا کے، اور قیمتوں کو کم نہیں ہونے دیتے. انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ عوام کو ہم کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہم عوام کے لیے تھوڑے آئے ہیں. ہمیں جو لوگ لائے ہیں ان کا ایجنڈا پورا کریں گے، چاہے اندرونی قوتیں ہوں یا بیرونی قوتیں. ان قوتوں کے لانے والے ہم سے جو مطالبہ کرتے جائیں گے، یعنی ان قوتوں کی وجہ سے یہ جو برسر اقتدار آئے ہیں، تو یہ ہر بات ان کی ماننے کے پابند ہیں. یہ چاہے لاکھ انکار کریں، عوام میں آ کے دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، فریب دیں ان کو کہ نہیں جی ہم تو آزاد ہیں. بالکل ہماری حکومت آزاد ہے، خاک آزاد ہے. اندرونی اور بیرونی دباؤ ان پر جتنا ہے، اتنا ماضی کی بدترین حکومتوں نے بھی قبول نہیں کیا. وہ بھی ڈٹ جاتے تھے بعض مواقع پر کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اس ایک حد تک تو مانتے ہیں ہم، لیکن اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. انہوں نے تو بالکل کہنا چاہیے سر نہیں جھکا دیا، بلکہ لیٹ گئے یہ کہ مارو جوتے جتنے چاہے، پورے جس میں کوڑے لگاؤ، جوتے لگاؤ، اور عوام کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے. اب رہا ایک اور مسئلہ کہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے بارے میں ہم جو قومی اسمبلی میں جلدی سے منظور کرانا چاہ رہے ہیں اس بل کو. اس بل کے بعد اسٹیٹ بینک کو بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد ہو جائے گا. وہ آزاد نہیں ہوگا، گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر نکل کر IMF کے کنٹرول میں چلا جائے گا. پھر وہ جو کہیں گے IMF والے، اسٹیٹ بینک اس کے مطابق. ان کا بس بھی نہیں چلے گا کہ اسٹیٹ بینک سے کہیں کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو. کچھ نہیں کر سکتے. یہ اسٹیٹ بینک کو بھی آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ IMF کی غلامی میں دے رہے ہیں. یہ اس کے لیے بل منظور کرانے کی ان کو جلدی ہے. ابھی تک تو نہیں ہوا منظور. اب ایک اور بڑی دلچسپ کہتے ہیں کہ میں صرف مشورے دے سکتا ہوں اسٹیٹ بینک کو. وزیر خزانہ ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت ماتحت ادارہ اسٹیٹ بینک، اس کو مشورے ہی دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. مطلب میرے اختیارات ختم. اب یہ سارے اختیارات چلے گئے باہر غیر ملکی ایجنسیوں کو، جس میں IMF بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، اور ایشین بینک بھی ہے، پتہ نہیں کون سے IDBP، اللہ جانے کون کون سے بینک ہیں. ان کے قبضے میں چلے گئے سارے معاملات. ملک کے مالی جتنے مالی معاملات ہیں سب ان کے پاس ہیں. اب ایک اور بات بڑی دلچسپ کہتے ہیں، ٹیکس وصول بڑھنے پر شرح ٹیکس میں ہم کمی کر دیں گے. یعنی ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کی باتیں ہر حکومت کرتی رہی ہے کہ بہت لوگ اس ملک میں، ہزاروں لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، جن پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہم دائرہ بڑھائیں گے اور سب کو ٹیکس کے نیٹ میں یا اس کے جال میں لے کر آئیں گے. تو کہہ رہے ہیں جب ٹیکس کی شرح بڑھے گی تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ہم ٹیکس وصولی بڑھنے پر، شرح تو بڑھی بھی ہے، تو اس کے بعد ہم ٹیکس کی شرح کم کر دیں گے. مطلب ہم پیسہ جب ہمیں بہت سارا ملے گا. حالانکہ آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے
کہ جتنے ٹیکس ایف بی آر نے ان کے دور میں وصول کیے اور جتنا کما کر پیسہ نیب نے ان کو دیا لوگوں سے چھین کر یا جو ناجائز لے گئے تھے پیسے، ان سے پیسے وصول کر کے بہت پیسہ آیا ان کے خزانے میں، وہ کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان کی بہن کا ذکر آتا ہے کہ شاید ان کو کچھ ملتا رہا۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو بالکل پاک و صاف ہے، ان کے ہاتھ تو بالکل سامنے دودھ میں دھلے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ کر کے اور ادھر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ان کا جب اکاؤنٹ کھولے آپ تو صاف ہے، کچھ نہیں، بے ایمان ہے ہی نہیں، نہایت دیانتدار آدمی ہے۔ جہانگیر ترین جیسے آدمی کو جنہوں نے اپنا مشیر بنا رکھا تھا، جن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے ان کے لیے، جب پیسہ چاہیے جہانگیر ترین کہیں سے لا کے شکر مہنگی کر کے اور آٹا مہنگا کر کے، گندم، ساری چیزیں مہنگی کر کے وہ کما کر لا کر ان کو دیتے تھے جب بھی کمی پڑتی تھی۔ ان کے ہاتھ صاف ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بڑے معصوم ہیں بیچارے۔ ابھی 1 کروڑ سے کم کا انہوں نے ٹیکس کا اعلان کیا ہے کہ میں نے انکم ٹیکس دیا اتنا، کچھ 95 لاکھ 97 لاکھ کے قریب ہے، تو میں 1 کروڑ سے کم، ایک رفلی کہہ رہا ہوں میں، اتنا انہوں نے ٹیکس دیا ہے۔ بچایا کتنا ہوگا یہ کچھ نہیں پتہ۔ اب میں بہت سادہ سی بات کر رہا ہوں کہ جو شخص 1 کروڑ روپے ٹیکس دے سکتا ہے وہ عوام کی حکمرانی کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ ہمارے حکمران تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ عام آدمی سے مجھے ذرا سا بھی زیادہ نہیں ملنا چاہیے وظیفہ۔ کتنی بڑی سلطنت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی مسلم مملکت، اس کے سربراہ وہ کہتے تھے کہ عام مزدور کو جتنا ملتا ہے اتنا ہی مجھے ملنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ آئیے حضرت علی پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے قومی خزانے سے۔ اور ایک بار تو باہر سے کوئی ایک آیا ان سے ملنے کے لیے، خلیفہ وقت سے ملنے کے لیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے ملنے کے لیے آیا، تو ان کے صاحبزادے نے، اور پہلے تو سمجھا کہ کوئی بڑا محل ہوگا جس کے پاس جا رہا ہوں میں، وہاں پتہ چلا کسی نے کہا وہ سامنے جو جھونپڑی نما مکان نظر آ رہا ہے یہ ہمارے امیر المومنین کا مکان ہے۔ اب وہاں گئے تو حضرت حسن یا حضرت حسین، میں نام بھول رہا ہوں، ان میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے کوئی باہر آئے اور پوچھا ان سے، تو کہنے لگے جی ملنے آئے ہوں خلیفہ وقت سے۔ تو ان کا پہلے بیٹھے، ہم ان کو بٹھایا، بیٹھک جیسی بھی ہوگی ان کی، اس میں بٹھا کے پہلے کھانا وانا کھلایا۔ اتنی دیر میں ایک شخص آیا باہر سے اور وہ درخت کے سائے میں بیٹھ کے اپنا جو بھی تھیلا تھا جو اس میں سے نکالا کھانا، اور وہیں درخت کے ان کے نیچے بیٹھ کر کھانے لگا۔ تو اس مسافر نے کہا کہ بھئی یہ غریب آدمی بیچارہ وہاں بیٹھ کے کھا رہا ہے، اس کو بھی میرے پاس بلا لیں یہاں اندر کمرے میں۔ تو ان کے حضرت علی کے صاحبزادے نے کہا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہ وہیں بیٹھ کر کھائیں گے، یہ بالکل عام آدمی کی سطح سے اوپر نہیں اٹھنا چاہتے بالکل بھی، ورنہ یہ کہیں گے کہ میں حکومت کے قابل نہیں ہوں، ان کا نمائندہ نہیں ہوں میں۔ یہ دور تھا سنہرا دور، جسے ہم خلفائے راشدین کا دور کہتے ہیں، اور آج یہ کروڑوں روپیہ ٹیکس دے کر اور روزانہ لاکھوں روپے خرچ کر کے، جن میں ان کی کچھ دوائیں بھی ہیں جن کو واضح نہیں کر سکتے کہ خوراک اور دوائیں اور کچھ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اس پر ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ نہیں کئی لاکھ روپے روزانہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ کبھی جب جائیں گے حکومت سے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر کے گئے، کیا کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ تو بہرحال یہ بھی بات ہو رہی ہے ہمارے مشیر خزانہ جو تھے اور اب جو وزیر خزانہ بن گئے ہیں سینٹ کے رکن ہونے کی حیثیت سے۔ تو کہتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیٹ بینک کو صرف مشورے دے سکتا ہوں، مطلب میں کوئی حکم نہیں چلا سکتا، ایسا وزیر خزانہ ہوں کہ میرے ماتحت جو ایک ادارہ ہے اس کو مشورے ہی دے سکتا ہوں میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، میں ایک بات جو ابھی بتا چکا ہوں کہ ایف بی آر اور نیب یہ بہت ٹیکس وصول کر کے ان کو اس حکومت کو دے چکا ہے، اس کا حساب کتاب یہ نہیں دیتے کہ وہ پیسہ جاتا کہاں ہے، وہ کہاں گیا وہ پیسہ جو اضافی انہوں نے وصول کیا ہے۔ اس کے بعد وزیر خزانہ صاحب جو ہیں شوکت ترین صاحب، ان کی ذرا شکل دیکھ کتنے بوڑھے، اور یہاں گلے میں گوشت لٹک رہا ہے بالکل، پتہ نہیں اس عمر میں کیا کھاتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال تو اب یہ کہتے ہیں کہ وی اے ٹی، ویلیو ایڈیڈ ٹیکس، اور سیل ٹیکس جو 17% ہے اس وقت،
یہ بہت زیادہ ہے. بھائی آپ وزیر خزانہ اور کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہے، تو آپ کہیں نا حکومت سے کہ کم کرے اس کو. کہتے ہیں بہت زیادہ ہے یہ، اور منی بجٹ جو آیا ہے یہ اس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا. ٹیکس تو بہت زیادہ ہے، تو ٹیکس کس سے وصول کریں گے بھائی؟ فرشتوں سے وصول کریں گے، جنات سے وصول کریں گے، انہی عوام سے تو وصول کر رہے ہیں نا. کہہ رہے بہت زیادہ ہے اور فی الحال ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ منی بجٹ جو ہے اس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا، جبکہ یہ بالکل برعکس ہے ان کا بیان. عام آدمی ہی متاثر ہو رہا ہے. ان کے جیسے لوگ، حکمران پارٹی کے لوگ، وہ کبھی متاثر نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے متاثر ہونے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو مفت کا کھا رہے ہیں بھائی، تنخواہ الگ لیتے ہیں اور ہر چیز مفت ان کو حکومت کے خزانے سے. اب حالیہ ایک سروے کیا ہے کسی نے، اس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومتی کارکردگی ہے اس سے لوگ بہت مایوس ہیں، بہت خراب کارکردگی ہے ان کی. 55% عوام نے اس کو بالکل مایوس کن قرار دیا ہے. باقی رہے 45%، وہ بیچارے بولنے کے قابل نہیں، اس لیے کچھ کہتے بھی نہیں ہوں گے. جبکہ انہوں نے کہا ہے سروے والوں نے کہ 56% اپوزیشن سے بھی ناراض ہے. تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اپوزیشن میں سب ایک ہی ہیں، یہ اندر سے سب ایک ہیں، یہ ملی بھگت سے یہ ساری حکومتیں چلاتے ہیں، چاہے ادھر بیٹھے ہیں بینچوں میں یا ادھر بیٹھے ہیں، یہ سب مفاد پرست لوگ. تو عوام نے سروے میں بتایا کہ 56% ہم ان سے بھی مایوس ہیں. 55% موجودہ حکومت سے، 56% عوام جو ہیں وہ پچھلی حکومتوں سے، اپوزیشن سے مایوس ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے ہر شعبے میں ماضی سے اب تک مایوس کن کارکردگی رہی ہے، اور یہ دراصل حکومت اور اپوزیشن کا کارٹیل ہے جو مل جل کر عوام کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے. کبھی یہ آتے ہیں، کبھی وہ آتے ہیں. تو یہ عوام دشمن گٹھ جوڑ جو ہے یہ اللہ جانے کب تک قائم رہے گا. ابھی اس وقت صورتحال ہے کہ ان کو قومی اور بین الاقوامی بڑے اداروں کی جو اثر رکھتے ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہے. اس لیے فی الحال ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی. بس صرف یہ کہہ سکتے ہیں، پرانا ایک گانا ہوتا تھا کہ جائیں تو جائیں کہاں. تو حقیقت یہ ہے کہ عوام کا اس وقت یہ حال ہے کہ کہاں جائیں بیچارے. اپوزیشن والے بھی بے ایمان، یہ بھی بے ایمان. اب جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو ایسے مواقع نہیں ملتے کہ وہ برسر اقتدار آ سکیں. اللہ کرے کبھی تو کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ. امید پر دنیا قائم ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. باقی بشرط زندگی باقی.